صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم عزت بزرگ اور دوستوں وعلى سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حضرات اللہ رب العزت کا بحد فضل کرم احسان شکر جس رب الجلال نے ہم سب کو اس پرفتن دور کے اندر اس کے گزرے دور کے اندر یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کی اس پادر کے اندر حاضر ہوئے اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو بہت قبول فرمائے ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنائے محترم حضرات جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام شروع ہو چکا ہے ویسے تو چاند اللہ رب العزت نے بنایا تو اس حساب سے محرم الحرام سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانی یہ مہینے بھی اللہ رب العزت کے ہیں اور سورج کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا تو اس حساب سے جنوری فروری مارچ اپریل بھی اللہ رب العزت کے ہیں آج اسلامی مہینوں کے اعتبار سے نیا سال شروع ہو چکا ہے سال کا پہلا مہینہ محرم شروع ہو چکا ہے سب سے پہلے بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہم ایک سال اپنے گھر سے دور قبر کے قریب ایک سال دنیا سے دور آخرت کے قریب ہو چکے ہیں لہذا ہم نے اب فکر مند ہونا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے اور یہ دل کے اندر خیال رکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے ایک سال اور کم ہو گیا مزید ہم ایک سال اور موت کے قریب ہو گئے اور زندگی سے دور ہو گئے تو لہٰذا ہم نے اب اللہ رب العزت کو خوب راضی کرنا ہے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے اب بزرگوں محرم الحرام کی یکم تاریخ کو یعنی فرسٹ محرم الحرام کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کریں گے آئیے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کہانی سے شروع کرتے ہیں جب وہ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے یہ ارادہ رکھ کر نعوذ باللہ عیاذ باللہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا راستے کے اندر کوئی صحابی ملے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے کہا نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں پوچھا عمر اس سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہارے گھر کے اندر بہن اور بیٹوئی دونوں اسلام کے اندر آ چکے ہیں اسی جلال کے اندر اسی غصے کے اندر وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے لیا اور گھر کا رخ کیا بہن کے گھر کا رخ کیا جا کر دروازے کے اوپر دستک دی وہاں ایک صحابی انہیں قرآن کریم پڑھا رہے تھے اٹھ کر ان بھی چھپ کے قرآن کریم کو بھی چھپا دیا بہن نے پہچان دیا عمر ہے دروازہ کھولا گیا پوچھا میں نے سنا تم اسلام کے اندر آ چکی ہو کہا اسلام سچا ہے اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے کہا میری اجازت کے بغیر تم نے اسلام قبول کیوں کیا اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کیا مارتے گئے اتنے میں
وہ جب زمین کے اوپر گری، بہن فاطمہ نے جب ان کو روکنا چاہا، زور سے تماچا مارا، وہ بھی زمین پر گری۔ بہن نے اس کا کہا عمر، جس ماں کی چھاتیوں سے تم نے دودھ پیا ہے، اسی ماں کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، تم میرے جسم سے جان نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ ایمان بس چکا ہے میری روح کے اندر، رگوں کے اندر، دل کے اندر، تم میرے جسم سے جان نکال سکتے ہو، عمر میرے قلب سے، میرے دل سے ایمان ہرگز نہیں نکال سکتے۔ پوچھا اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ فرمایا ابھی تم کفر کی وجہ سے اور شرک کی نجاست سے ناپاک ہو، تمہارا جسم غلیظ ہے، گندا ہے، یہ قرآن کریم ہے، قرآن پاک ہے، اس کو سننے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے، لہذا جاؤ غسل کر کے آؤ، پھر میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتی ہوں، پھر میں تمہیں سناتی ہوں۔ عمر گئے، غسل کر کے آئے، ادب احترام کے ساتھ بیٹھے، فرمایا پڑھ کر سناؤ۔ تو انہوں نے سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے کے اندر ہے، نصف سے شروع ہے، اس کی چند آیات پڑھی۔ جب یہاں پہنچی اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، عمر نے کہا بس کرو، یہاں سے آگے مت پڑھنا ورنہ عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا، بس کرو۔ فرمایا آپ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جاؤ۔ وہ صحابی بھی باہر آگے جو چھپے ہوئے تھے، فرمایا عمر تمہیں مبارک ہو، کہیں دنوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ عمر کو اگر عزت، اس کو اگر اسلام کو عزت بخشنی ہے تو یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر بن حشام ابو جہل تھا، وہ اسلام کے لیے مفید نہیں تھا، اللہ نے نہیں دیا۔ عمر بن خطاب اسلام کے لیے مفید تھا، فائدہ مند تھا، اللہ رب العزت نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر ڈال دیا۔ تمام صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگ کر حضرت عمر فاروق کو لیا ہے۔ جب چلے عمر کلمہ پڑھنے کے لیے، وہاں سے چلے دارالارقم کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو تعلیم دے رہے تھے، دروازے کے اوپر دستک دی تو کسی نے کہا عمر آئے ہیں۔ امیر حمزہ نے جو 39 نمبر پر اسلام کے اندر آئے تھے، انہوں نے کہا آئے ہیں تو پھر کیا ہوا آئے ہیں؟ کہا ننگی تلوار ہے ہاتھ کے اندر، کہا صحیح ارادے سے آئے ہیں تو آنا مبارک ہو، کوئی اور ارادہ لے کر آئے ہیں تو انہی کا دائر، انہی کی گردن اور انہی کی تلوار ہوگی۔ خیر عمر کی تو اندر سے دنیا ہی بدل چکی تھی، اندر گئے، ادب احترام کے ساتھ بیٹھے، حضور علیہ السلام سے فرمایا آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھایا، عمر اسلام کے دائرے کے اندر آگے، اسلام کے اندر آگے، تو نعرہ تکبیر بلند آواز سے پڑھا گیا۔ اس سے پہلے نعرہ تکبیر بلند آواز سے نہیں کہا گیا تھا، کفار کا زور تھا۔ اور یاد رکھیں آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے صرف 39 بندے اسلام کے اندر آئے تھے، 40 نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے، اتنے نیک اور اتنے ہمدرد حکمران بنے، ایک وقت آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ حکومت کی۔ کتنے سال دی؟ 10 سال 6 مہینے حکومت کی اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آدھی دنیا کا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی دنیا پر حکومت کی۔ اور حال یہ کہ یہ ہے بزرگوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تخت پر بیٹھا کرتے تھے، وہ تخت کوئی سونے چاندی کا نہیں ہوا کرتا تھا، وہ تخت مسجد نبوی کی چٹائی ہوا کرتی تھی۔ اس چٹائی پر بیٹھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو لوگوں کی باتیں سنتے، ان کے مسائل سنتے، اس کو حل کرتے۔ جب رات آتی تو اپنا فیس بدل کر گلیوں کے اندر گشت لگاتے۔ ایک دن گشت لگا رہے تھے، دیکھا ایک گھر سے تھوڑی سی روشنی نظر آ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، عمر وہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا ایک بوڑھیا ہے جس نے پانی چڑھایا ہے، اس کے اوپر آگ کے اوپر، چولہے کے اوپر چڑھایا ہے، اور ساتھ میں بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں۔
پوچھا کیا وجہ ہے تمہارے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ فرمایا عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ حکمران بنا ہے، ہمارا خیال نہیں۔ کہا انہیں کھانا دو، کہا 3 دن سے کھانا نہیں ہے، ہنڈیاں اس کے اندر، ہنڈی کے اندر پتھر ڈالے ہوئے ہیں۔ سوچتی ہوں کہ یہ تیار ہوں گے تو پتھر تیار بھی کیسے ہوں گے، سوچتی ہوں تب تک ان کو نیند آ جائے گی، لیکن کمبخت سو بھی نہیں رہے ہیں۔ عمر فوراً واپس پلٹے بیت المال کی طرف، کچھ سامان اٹھایا، سامان لے کر چلنے لگے تو ان کے غلام اسلم نے کہا حضرت مجھے دے دے، میں اٹھا کر لے جاؤں۔ کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ کہا قیامت کے دن سب نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ کہا پھر آج عمر کو اپنا ہی بوجھ اٹھا لے دو۔ عمر اپنے کندھوں کے اوپر وہ سامان لے کر گئے، اس بوڑھی کے پاس پہنچے، وہاں کھانا تیار کیا اور دل کے اندر یہ ارادہ ہے، یہ خیال ہے عمر جتنا ان بچوں کو رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ اور تاریخ نے لکھا ہے جب آگ جلائی اس چولہے کے اندر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہوا کے جھونکوں سے آگ بجھتی تھی، تاریخ گواہ ہے عمر اس آگ کے اندر پھونکے مارتا تھا۔ یہ بادشاہ نظر نہیں آتے، ایسے حکمران آئی نظر نہیں آتے، آئیں گے بھی نہیں، ایسے آئیں گے بھی نہیں۔ وجہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حاکم، جیسے تمہارے عمل ویسے تمہارے حاکم۔ ہمارے عمل ایسے ہیں، پھر ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے آئیں گے، پھر ایسا عدل و انصاف والا حکمران نہیں آئے گا۔ اس کے لیے عملوں کو صحیح کرنا پڑے گا، نیتوں کو درست کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، پھر ایسے حکمران آئیں گے۔ جو لکھا ہے جب آگ بجھتی تھی عمر پھونکے مارتا تھا اور دھواں ان کی داڑھی سے نکلتا تھا۔ کھانا تیار کیا، تیار کرنے کے بعد ان بھوکے بچوں کو کھلایا، کھلانے کے بعد اس بوڑھی عورت سے کہا عمر کو معاف کر دو۔ کہا تو کیوں اس کی ہمدرد بن رہا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، ہمارا یہ حال ہے، حکمران کس لیے بنا بیٹھا ہے؟ فرمایا اسے اور بھی کام ہے۔ کہا پھر اور کام ہے تو حکومت چھوڑ دے، ہمارا جب خیال نہیں رکھ سکتا، غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتا، غریبوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، حکومت چھوڑ دے۔ فرمایا اس کو معاف کر دو، اس کو بہت سارے دین کے باقی امور ہیں، باقی کام ہیں۔ کہا بہن معاف کر دے، وہ عمر تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ فرمایا آپ ہی عمر ہو؟ کہا میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا مجھے معاف کر دے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ عمر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دجلہ کے کنارے پر اگر کتا پیاسا مرے گا اس کی بھی پوچھ قیامت کے دن عمر سے ہوگی۔ عمر وہ عظیم انسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے، جس رستے سے عمر گزرتا ہے اس رستے سے شیطان نہیں گزرتا۔ اور عمر کے نام ہی کے اندر ایسا روب، ایسا جلال، ایسا دبدبا ہے کہ آج بھی عمر کا نام لکھ کر کہیں لٹکا دو، آج موجودہ وقت کا شیطان اس جگہ سے گزرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، میرے بعد نبی تو کوئی نہیں ہے، نہیں آئے گا، نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو میرے بعد وہ کون ہوتا جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی نبی بننے کے لائق مستحق ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتا۔ اس کا سر اس قابل تھا کہ اس کے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجایا جائے، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عدل و انصاف والے، با اسلام مربع میل پر حکومت کرنے والے، آدھی دنیا کے حکمران۔ حضرت عمر کے جسم کے اوپر جو لباس تھا 17 پیون لگے ہوئے تھے، ٹاکیاں جڑیاں پہلے زمانے میں لوگ لاندیا سے آج لائے واسطے تیار نہ۔
آئی تھوڑا جا بوٹ پھٹیا بچہ پھینک کر چلا گیا تھا دعا کرتے تالا کا سکول گیا سا یہ میرا نالا پھٹیا ہے کون آدھی دنیا کا بادشاہ آدھی دنیا کا حکمران 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا اور حال یہ ہے جو بدن کے اوپر لباس ہے اس کے اوپر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے اہل بیت سے بھی محبت ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا نظریہ یہ ہے ہمارا خیال یہ ہے ہر صحابی کا اپنی اپنی جگہ مقام ہے ہر صحابی جنتی ہے ایک صحابی کے پیچھے بھی اگر انسان چلے گا رائے راست تک پہنچ جائے گا منزل تک پہنچ جائے گا کامیاب ہو جائے گا دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اگر ایک انسان نے کسی ایک صحابی کا دل کے اندر بغض رکھا اس کسی ایک صحابی سے دل کے اندر نفرت رکھی کسی ایک صحابی سے دل کے اندر دشمنی رکھی دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو گمراہ کرے گا ذلیل و رسوا کر دے گا آخرت بھی اس کی تباہ ہو جائے گی ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں ہم جہاں اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھتے ہیں وہاں علی بھی رکھتے ہیں جہاں عمر رکھتے ہیں وہاں حسن بھی رکھتے ہیں جہاں عثمان رکھتے ہیں وہاں حسین بھی رکھتے ہیں ہم اپنی بچیوں کا نام جہاں سیدہ عائشہ رکھتے ہیں وہاں فاطمہ بھی رکھتے ہیں جہاں زینب رکھتے ہیں وہاں ام کلثوم بھی رکھتے ہیں وہاں رقیہ بھی رکھتے ہیں ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہے کسی ایک صحابی کے ساتھ دل کے اندر نفرت دل کے اندر بغض دل کے اندر حسد ہونا دل کے اندر دشمنی ہونا دل کے اندر بیر رکھنا انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے سارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں سارے صحابہ ہماری جان ہے ہماری روح ہے ہمارا ایمان ہے سارے صحابہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی کے پیچھے چلو باقی والوں سے نفرت کرو ایک ہی کی اتباع کرو باقی والوں سے بغض رکھو دل کے اندر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ایک صحابی کے پیچھے بھی چلو گے تو اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا کوئی میلی آن صحابہ کے خلاف اٹھے گی ہم اس آن کو نکال دیں گے کوئی زبان صحابہ کے خلاف بکواس کرے گی ہم اس زبان کو جڑ سے کھینچ کر دیں گے کوئی قلم صحابہ کے خلاف لکھے گی ہم اس قلم کو توڑ دیں گے اس قلم کو چلانے والے ہاتھوں کو بھی سلامت نہیں چھوڑیں گے صحابہ ہمارا ایمان ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمیں ہر صحابی سے محبت ہے ہم ہر صحابی کو اپنے اپنے میں مقام پر بلند مانتے ہیں پوری دنیا مل کر سارے تابعی مل کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے ساری دنیا کے کتب ابدال غوث فقیر ولی بڑے بڑے محدث مفسر علماء کیا عام کیا خاص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے کی دھول تک کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کوئی صحابی کسی نبی کا صحابی ایسا نہیں جیسا ابو بکر کسی نبی کا صحابی ایسا نہیں جیسا عمر کسی نبی کا صحابی ایسا نہیں جیسے عثمان کسی نبی کا صحابی ایسے نہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کے بارے میں فرمایا ابو بکر وہ ہے جس کو قیامت کی جنت کے آٹھوں کے 8 دروازے پکارے گی ابو بکر یہاں سے داخل ہو جاؤ عمر وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے اور اس کے بعد عثمان وہ ہے فرمایا ہر نبی کا آخرت کے اندر جنت کے اندر کوئی رفیق ہے میرا رفیق کون ہے حضرت عثمان ہے فرمایا علی کے بارے میں فرمایا علی آپ کو مبارک ہو قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا بزرگوں ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتا ہے صحابہ کی سیرت کو اپنانا ہے صحابہ کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے صحابہ سے محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے الفت رکھنی ہے عقیدت رکھنی ہے ان کی شان کو سننا ہے ان کی شان کو بلند کرنا ہے بولنا ہے ان کی عظمت کے ترانے گنگنانا ہے ہر
हर सहाबी का अपनी अपनी जगह मकाम है। नाउज़ुबिल्लाह जो उनके खिलाफ बोलेगा अल्लाह उसको गुमराह कर देगा, अल्लाह उसकी दुनिया को बर्बाद कर देगा, अल्लाह उसकी आखिरत को भी तबाह कर देगा। जो इनके पीछे चलेगा अल्लाह उसको दुनिया के अंदर भी कामयाब करेगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएगा। तो बुजुर्गों, फर्स्ट मुहर्रम हराम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। मुख्तसर करके बात को खत्म करेंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनको जब इन्होंने दुनिया के ऊपर फतह हासिल की तो ईरानी जो थे वो बड़े सख्त दुश्मन थे इनके। और उसके बाद बुजुर्गों हमेशा मशवरे करते थे कि कैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, ये मुख्तसर कर रहा हूँ, मशवरे करते थे, मंसूबे बनाते थे कैसे इनको शहीद किया जाए। अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत ताकत तो नहीं थी कि वो सामने से वार करता, और बुज़दिल ही हुआ करते हैं जो पीछे से वार किया करते हैं। बहादुर की तो ये निशानी है कि सामने से आए और मुकाबला करे। तो खैर मशवरे हो रहे, मंसूबे हो रहे हैं कि कैसे उमर फारूक को क्या किया जाए, शहीद किया जाए। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर नमाज की जमात करा रहे हैं मस्जिद के अंदर। अबू लुलू फिरौन मजूसी छुपा हुआ था, वो भी सफ़ के अंदर था और खंजर छुपा कर रखा था। 3 दिन से मौका ढूंढ रहा था, मौका नहीं मिल रहा। देखा उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर नमाज की इमामत फरमा रहे हैं, कमर से पीछे से वार किया, पेट से बाहर छुरा निकाल दिया, कमर के अंदर छुरा मारा, बच्चा मारा, खंजर मारा, सामने से उमर फारूक को पेट से निकल गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमीन के ऊपर गिरे। कुर्बान जाए सहाबा की अज़मत पर, हमारे खून का खतरा सहाबा की अज़मत के ऊपर कुर्बान हो जाए। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ से फरमाया कि आप इमामत करें ताकि नमाज के अंदर कोई खलल ना हो, नमाज टूटने ना पाए। उमर गिरे हुए हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे आते हैं, नमाज को पढ़ाते हैं, नमाज पूरी हो जाती है। और सहाबा की सफ़े देखें ऐसी मजबूत थी कि वो अबू लुलू इनके ऊपर वार करने के बाद जब उसने भागना चाहा तो सफ़ों से निकलने की कहीं जगह न मिली, गुंजाइश न मिली, कहीं से सुराग न मिला। असली सफ़ा के ने किदा कलता है कुत्ता दे पूरे था उस नाम खल्ला द्वारा नहीं करता है इंसान के ख्याला में अमीर है गरीब है। मस्जिद ऐसी जगह जिथा आए की बात सब बराबर, सारे बराबर, अमीर गरीब, सफेद काला बूढ़ा जवान सब बराबर। बाज लोग गरीब नहीं खलते इस वजह से कि गरीब है बेचारा, उसका जुर्म ये है कि वो गरीब कारा में पैदा हो जाता है दूर दूर। लेकिन साहबा ये सब ऐसे ना मजबूत सफ़े थी, जुड़ी हुई सफ़े थी। जब उसने सुराग तलाश किया, निकलने का न मिला, उसने सोचा मेरी खैर नहीं है, उसने खुद अपने पेट के अंदर वही खंजर मारा, खुदकुशी की और मर गया। हजरत उमर फारूक को नमाज के बाद उठाया गया, घर लिया गया, बेहोश है। जब होश आया तो हजरत अली से पूछा रही मेरा कातिल कौन था? फरमाया वही था फिरोज मजूसी। फरमाया अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर किसी मुसलमान की तलवार नहीं चली। आपका आखिरी वक्त है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत अली आते हैं और हजरत हसन आते हैं। आकर देखा कुछ घबराहट सी तारी है उमर फारूक के ऊपर, तो हजरत अली फरमाने लगे उमर मौत से डर गए हो क्या? फरमाया मौत से नहीं डरा, मौत के बाद वाली जिंदगी से डर रहा। ये कौन कह रहा है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला ये कौन कह रहा है? जिसके बारे में दुनिया के अंदर जन्नत की बशारतें हैं। ये कौन कह रहा है? जिसके बारे में जिसकी जन्नती होने के बारे में कुरान से भी साबित है, हदीसों से भी साबित है। ये वो कह रहा है कि मौत की बाद वाली जिंदगी से डर रहा हूँ, पता नहीं क्या बनेगा। आज के इंसान कहता है मैं पक्का सच्चा जन्नती हूँ, जो मेरा बेड़ा पार है, मैं फौरन गुजर जाऊंगा पुलसरात से, बिजली से भी तेज। खैर आखिरी वक्त है जब उम्मीद है कि अब मैं चला जाऊंगा। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर से बुलाया और बुलाकर कहा बेटे मेरा आखिरी वक्त हो चुका है, अल्लाह से जाने का वक्त, मिलने का वक्त आ चुका है, दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। हजरत आयशा के पास जाओ, उनसे जाकर कहो कि उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के अंदर दफन होने की इजाजत चाहता है।
اور فرمایا بیٹا اب یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین اجازت مانگ رہے ہیں، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ فرمایا عمر کہنا کہ عمر مانگ رہے ہیں۔ جا کر انہوں نے کہا میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، میں سوچتی تھی جب میرا آخری وقت آئے گا میں بھی اپنے باپ کے قریب، اپنے شوہر کے قریب لیٹ جاؤں گی۔ تو خیر عمر یہ مانگ رہا ہے یہ جگہ، مجھ سے زیادہ وہی اس جگہ کا مستحق ہے۔ اجازت دے دی گئی۔ واپس آ کر باپ سے کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ فرمایا نہیں، انہوں نے میرے شرم کے اندر اجازت دی ہوگی، لہٰذا آج جب میرا جنازہ تیار ہو جائے غسل کفن کے بعد پھر اجازت مانگنا، اجازت ملے گی تو اندر دفن کر دینا، نہ ملے گی تو جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ تو بزرگوں ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور ایک کافر کہنے لگا اگر دنیا کے اندر ایک اور عمر ہوتا اسلام کے خطے خطے پر، اس کے دنیا کے کونے کونے پر اسلام پھیل جاتا۔ اگر ایک عمر دنیا کے اندر اور ہوتا۔ ایک امریکی اس نے سائنسدان تھا، اس نے کتاب لکھی ہے، جنہوں نے یہ اسکول کالج یونیورسٹی تک پڑھا ہوگا ان کو پتا ہوگا، اس کتاب کا نام ہے دی 100 نام ہے اس کتاب کا، کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی، ان 100 بڑے آدمیوں کے اندر پہلے نمبر پر اس عیسائی نے، اس سائنسدان نے پہلے نمبر پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، اور چھٹے نمبر پر حضرت عمر فاروق کا نام لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہے دی 100، پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام کا نام ہے، چھٹے پر حضرت عمر فاروق کا نام ہے۔ تو بزرگوں محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں یہ سبق دے کر جاتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنی زندگیاں بدلنی ہیں۔ حسینی نعرے مارنے سے کچھ نہیں بنتا، حسینی بنیں گے تو کچھ بنے گا۔ جلوس مجلسیں لگانے سے کچھ نہیں بنتا، حسین کی سیرت پر چلیں گے تو کچھ بنے گا، حسین کے نقش قدم پر چلیں گے تو دنیا بھی بنے گی آخرت بھی۔ تو بزرگوں وقت ہو چکا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے اسی عنوان پر پورے محرم الحرام کے موقع پر آپ کے سامنے انشاءاللہ آتے رہیں گے اگر زندگی رہی تو۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا کہا سنا قبول فرمائے، ہم سب کو ان چند باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت